حسن مرد صاحب ابھی ایک تو وہ فرما رہے ہیں جھگڑا صاحب بھی کہ دیکھیں چھوٹے صوبوں کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. چھوٹے صوبوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہر جماعت کا اس ٹائم پر کسی نہ کسی صوبے کے اندر سٹیک ہے, گورنمنٹ ہے. آپ لوگوں کی تو 2 صوبوں کے اندر ایک طرح سے گورنمنٹ ہو گئی. سندھ کا پانی نہیں چوری کر رہے پنجاب والے یہ کہہ رہے ہیں, وفاق یہ کہہ رہی ہے, یقین دلا رہی ہے, سارے وزراء کہہ رہے ہیں ہم ارسا کے حساب سے جو ڈویژن ہوئی ہے اس کے حساب سے چلیں گے, جو واٹر ریکارڈ تھا اس کے حساب سے چلیں گے. تو پھر اور اسپیشلی ابھی مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ ہم نے غیر مشروط سپورٹ اس لیے کی تھی تاکہ پاکستان کے لیے بہتر ہو اینڈ سو. تو صرف پنجاب کے وزراء اگر اچھی سٹیٹمنٹس دیتے اور بڑی تابڑ توڑ حملے نہ کرتے تو معاملہ سیٹل ہو سکتا تھا. حسن مرتضی صاحب بہت شکریہ جی. بڑا ہی اہم ایشو اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے پانی کا, کیونکہ پانی کی جو کمی ہے وہ میرا خیال ہے کہ تمام صوبوں کے اندر ہے. جو ہمارا اقصا کا ڈیوائیڈ ہے یا تقسیم ہے یا اس میں ہمیں پہلے ہی پانی کم مل رہا ہے اور وہ تمام صوبوں کو کم مل رہا ہے. وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے یا سندھ جو ہے یہ اس کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کا بھی معاملہ ہے, یہ پنجاب کا بھی معاملہ ہے اور یہ پاکستان کا بھی ایشو ہے. یہ تمام صوبوں کا ایشو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو اس میں بڑی واضح موقف رکھتی ہے کہ جب پانی کی کمی ہے تو آپ نئی نہریں بنا کر کون سے علاقوں سے پانی کاٹ رہے ہیں؟ آپ چنیوٹ کا پانی کاٹ رہے ہیں. آپ مان لیا کہ آپ سندھ کو نقصان نہیں پہنچا رہے. ایک لمحے کے لیے اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو ہمیں یہ تو بتائیں کہ ان نئی نہروں میں جو پانی جائے گا وہ چنیوٹ سے کاٹیں گے, وہ سیالکوٹ کا کاٹیں گے, وہ قصور کا کاٹیں گے, وہ لاہور کا کاٹیں گے. کہاں سے پانی وہ آئے گا جب آپ نے کوئی نئے ریزروائر نہیں بنائے, کوئی ڈیم نہیں بنائے, تو وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ اس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو ہے. یہ حکومت کو چاہیے انیشیٹو لینا, ان کا کام ہے وہ سب کو. حسن صاحب انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب بڑے ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہے ہیں. شجیل میمن صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. کوئی مڈل گراؤنڈ نکل سکتا ہے یا اب اسپیشلی اب کوئی چانس ہی نہیں ہے اس کو حل کرنے کا؟ اب تو اس کو واپس لینا پڑے گا, حکومت کو رول بیک کرنا پڑے گا, ادروائز دیر از نو وے ٹو موو فارورڈ. کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کو تو فوراً روکنا پڑے گا. یہ کسی صورت بھی کسی بھی صوبے کو کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نیچر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ اگر چولستان کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ اگر تھر کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے اگلے دن چیئرمین بلاول نے ایک بڑی جو ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات کی, جس میں سلائن ایگریکلچر کی بات کی. ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ہم کیوں یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے اس پانی کے لیے نہریں نہیں نکالنی ہے؟ ہم نے پہلے کالا باغ ڈیم کا تجربہ کیا نہیں ہے. ایک اتنا بڑا تجربہ ہونے سے پہلے رک گیا نا, وہ تو معاملہ رک گیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ ایک اور نیا کالا باغ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. آپ کس طرح, کہاں سے؟ سمپل سی بات ہے, مجھے بتا دیں پانی کہاں سے آئے گا جو ان نہروں کو دیا جائے گا ان علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے؟ کیا صحرا جو ہے وہ ہر ملک میں موجود نہیں ہے؟ کیا ان صحراؤں کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے نئی نہریں ہی نکالی ہیں؟ ہمارے ہمسائے نے, حسن صاحب, ہمارے ہمسائے نے اپنے صحراؤں کو سیراب کر لیا. وہاں سعودی عرب کے اندر اب پانی, وہاں اور اس واٹر سکیئرس کنٹری ہے سعودی عرب, وہاں بھی پانی کے ذریعے لے کر جا کر وہ بھی صحرا کو سیراب کر رہے ہیں. صحرا کو جو ہے وہ سرسبز کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ نہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس صحرا کو سرسبز کرتے کرتے ہم اپنی سرسبز زمین کو جو ہے وہ بنجر بنا دیں. ان کے پاس کتنے, انڈیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان کے ڈیم کتنے ہیں؟ یہاں تو ڈیم پہ بھی ایشو شروع ہو جاتے ہیں حسن صاحب. کتنے ریزروائر ہیں ان کے پاس؟ پاکستان نے کتنے ریزروائر بنا لیے ہیں جہاں سے اب یہ نئی نہریں نکالنے کی اور پانی سٹور کر کیا ہے یا ریزرو کیا ہے؟ وہ کتنا ایک پانی ہے جس کو سیو کر کے آج نئی نہروں کی بات کر رہے ہیں. چلے لانگ ٹرم معاملے میں حسن صاحب, جو کسان ہے, کاشتکار ہے, وہ اس قابل بھی رہے گا کہ وہ گندم, کیونکہ گندم کا جو کاشتکار ہے یا کسان ہے وہ تو پورا سال انویسٹ کرتا ہے اور جب اس کو کٹائی کی باری آتی ہے تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جب بچے کی شادی کرنی ہے, اب گھر بنانا ہے, وہ سارا پیسہ اس کے اندر اس کا لگا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹرم کے اندر یہ ویٹ کا جو کاشتکار ہے وہ بچے گا بھی؟
دیکھیں سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے فیصلے کرنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ غیر کاشتکار لوگ ہیں، ان کو ہماری پرابلمز کا اندازہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، ہماری گندم 200 روپے ریٹ اور کم کر دے بے شک، لیکن یار جب ان پٹس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو کبھی نہیں آپ نے کہا کہ ہم گندم کا ریٹ تو کم کر رہے ہیں، سال میں 4 دفعہ ہم ان پٹس کے ریٹس بڑھاتے ہیں، بجلی مہنگی کر دیتے ہیں، ڈیزل مہنگا کر دیتے ہیں، فرٹیلائزر مہنگا کر دیتے ہیں، پیسٹیسائیڈ مہنگی کر دیتے ہیں۔ شوگر کین مافیا جو ہے وہ ہمارا پیسہ نہیں دیتا، دسمبر کے پیسے ہمارے آج بھی شوگر مافیا کی تجوریوں میں پڑے ہیں۔ گندم ہماری جو ہے ہمیں 3,500 روپے فی من جو ہے وہ کاسٹ کرتی ہے، ہماری 2,200 کی بک رہی ہے مارکیٹ کے اندر، کس طرح ہم سروائیو کریں گے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں الٹا مافیا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مافیا ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے ضامن ہیں، ہم اپنی راتیں جاگ کر، ہم اپنے بچوں کا نوالہ چھین کر آپ کے شہروں میں خوراک پہنچاتے ہیں، دودھ پہنچاتے ہیں، گوشت پہنچاتے ہیں، یار اس کے بدلے میں ہمارے لیے یہ سوچا جاتا ہے کہ ان پٹ 4 دفعہ سال میں مہنگی کرو اور ہماری گندم کو کہہ دو کہ جی یہ گندم ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم سپورٹ پرائس نہیں دیتے، نہ دیں سپورٹ پرائس۔ لیکن ان پٹس کی قیمتوں کا تعین جب کرتے ہیں اس وقت تو ہماری کاشتکار تنظیموں کو بٹھائیں، اس ٹائم سرمایہ دار، بیوروکریٹس اور ہماری حکومت بیٹھ کر ہمارے اوپر وہ ٹیکسز بھی امپوز کر دیتی ہے۔ آپ نے 45% ٹیکس لگایا، کسی کاشتکار تنظیم سے آپ نے پوچھا؟ آپ اس ملک کے اندر پانی جو ہے وہ 15 دن نہر بند رہتی ہے، 7 دن نہر چلتی ہے، آپ نے کبھی اس کا ہمارا پرسان حال بنے کہ آپ کی نہر جو ہے وہ بند پڑی ہے؟ کوئی آدمی ہمیں یہ بتا دے کہ کسی ایک حکومتی اہلکار نے آواز اٹھائی ہو کہ دسمبر کا پیسہ آج بھی کاشتکار کو مل مالکان نہیں دے رہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تو پھر آپ یہ کہیں نا کہ پاکستان کا کاشتکار جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کاشتکاری جو ہے وہ جو ہم ایگرو بیسڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں وہ کہیں کہ وہ غلط ہے، وہ ایک مفروضہ ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے ہماری۔ آپ کے پاس کوئی آپ کی ایکسپورٹ رہ نہیں گئی۔ ایک ایگریکلچر ایسی ہے جو آپ کو کھڑا کر کے بیٹھی ہے، جو آپ کے لوگوں کو روٹی دے رہی ہے، جس نے آپ کی 80% غربت چھپائی ہوئی ہے دیہاتوں کے اندر، آپ اس کی بات ہی نہیں کرتے۔ آپ کہہ دیتے ہیں جی کہ گندم سستی ہوگی، سپورٹ پرائس نہیں دیں گے، پوری دنیا میں کوئی نہیں دیتا، لیکن پوری دنیا میں یہ لٹ بھی نہیں ہوتی کہ کھاد مہنگی کر دو۔ آپ فرٹیلائزر والوں کو سبسڈی کیوں دیتے ہیں گیس کی مد میں؟ کیا وہ انہوں نے پاکستان بنایا ہے؟ ٹریکل ڈاؤن کریں ایگریکلچر کی طرف دیں، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ٹھیک